सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में खुशामदीद, स्वागत। ये प्रोग्राम खास इसलिए है क्योंकि हमें जॉइन करने वाले हमारे तीनों मेहमानों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। आज गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर बात करने के लिए हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन और कश्मीरी पंडितों के ऊपर आज वक्त आ गया है बात करने का। तकरीबन 1.5-2 साल होने को है। मोदी सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं, तो इनके ऊपर एक अपडेट लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आज 1 साल बाद जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अशोक भांजी ने। आप ना सिर्फ एडवोकेट हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक बहुत बड़े चैंपियन के तौर पे माने जाते हैं, कॉलम निगार हैं, पॉलिटिशियन हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। और हमें हमारे जो तीसरे मेहमान हैं मेजर जनरल बीके शर्मा साहब, इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद में आज आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने थिंक टैंक को लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू अरविंद, नाइस टू बी बैक हियर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस पूरे खित्ते के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है और क्या-क्या कंसर्न्स हैं, कैसे हम हमारे रीजन के अंदर पीस को रिस्टोर करें, तो उस पर जनरल साहब का इनपुट होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की तरफ। हमें आप बताएं बशानी साहब, पाकिस्तान के अंदर इन दिनों गिलगित बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस बनाने की बात हो रही है। अगले महीने 15 नवंबर को इलेक्शंस हैं। क्या कुछ हो रहा है और गिलगित बाल्टिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हमें और हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। ओवर टू यू। थैंक यू जनाब एंड आदाब शर्मा साहब एंड वान साहब। बात ये है कि ये मैं देख रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है ना, ये इंडिया में ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की निस्बत। तो वहाँ के मीडिया पे तो इस हवाले से तो ज़ाहिर है वहाँ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी सी मैं इसको स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि डिस इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ। जो डिस इन्फॉर्मेशन मैंने पर्सनली नोट की है जो इंडियन मीडिया पे दिखाई जा रही है, एक तो ये है कि वहाँ खबर इस तरह बनाई जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराए जाएं, विच इज़ पॉलिटिकली इनकरेक्ट। ये इंतखाबात वहाँ पे 2009 और उससे पहले भी हो रहे हैं, बल्कि 99 से लेके किसी न किसी शक्ल में। लेकिन ये हुआ क्या था कि ये जो गवर्नमेंट थी इसने इसका चूंकि टेन्योर पूरा हो गया तो इसके आगे कोई मैकेनिज्म नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल के अगले इंतखाबात कैसे होंगे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट कराएगी या यही कराएगी। तो इस तनाज़े को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन किया कि वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बना के इंतखाबात कराए जाएं। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद सुप्रीम कोर्ट एंड द इलेक्शन प्रोसेस। ये एक उसका पार्ट था, जबकि इंडियन मीडिया में इसको यही समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन कर लिया, जैसे कि पहले कभी इंतखाब नहीं होते थे। एक तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, जो कि आपको आगे जाके इसका अंदाज़ा होगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जो है वो मैसेज ये दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात करा रहा है, तो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा है, बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देयरफॉर पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू डू सो। ये स्टेटमेंट इंडिया की स्टेटमेंट है और जाहिर है इंडिया इंटाइटलमेंट रखता है ये स्टेटमेंट देने की। लेकिन इसमें जो इनकरेक्टनेस है उसको दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है कि देखें इंतखाबात तो बहुत अरसे से हो रहे हैं और ये पाकिस्तान बेसिकली जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाब होते हैं तो ये स्टेटमेंट इशू करता है कि जी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात जो हैं वो ड्रामा हैं, मैनिपुलेशन है, नहीं होने चाहिए, दे हैव नो राइट टू डू सो। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक एक मैसेज होता है। किसी भी खित्ते में कोई इंतखाबात हो रहे हैं, स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसमें इंडिया का क्लेम अगर ये बनता है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, तो वो फिर उसको क्लेम करें जैसे कि इसका हक बनता है, ना बल्कि ना सिर्फ ये कि इसको अपोज करें कि इंतखाबात क्यों हो रहे हैं।
چونکہ دیکھیں یہ جو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں ریاست جموں کشمیر کے، جموں کشمیر ہے، لداخ ہے، گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے، اس میں اگر کوئی بھی دوسری پاور جو ہے وہ انڈیا ہے فار دیٹ پرپز، یا پاکستان ہے، اگر یہ کہے کہ نہیں جی وہاں انتخابات کیوں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں کے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے جو ڈیموکریٹک اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو ایک طریقے سے روکنے کا رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ پاکستان کا ٹیکٹک رہا ہے فار لانگ ٹائم ان جموں اینڈ کشمیر، وچ از اینٹائی ڈیموکریٹک اور ظاہر ان ایکسیپٹیبل فار اینی ڈیموکریٹک یا سول رائٹس یا ہیومن رائٹس پہ بلیو کرنے والے لوگوں کو. تو انتخابات کو آپ اوپوز کرنے کے بجائے آپ کا اگر کلیم یہ بنتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے تو پھر آپ اس کو کلیم کریں، نہ کہ انتخابات. چونکہ اگر آپ انتخابات کے آپشن کو کلوز کر دیں گے وہاں پہ، تو جیسے کہ وہاں 70 سال سے ہوتا رہا ہے کہ ملٹری جو ہے ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ چلتی رہی ہے تھرو لوکل اپوائنٹیز وداؤٹ اینی لیجیٹیمیسی، کوئی ان کی الیکٹڈ پوزیشن نہیں تھی، اور جو لاس تھے وہاں پہ وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ظالمانہ رہے ہیں. تو اس میں نہیں یہ کہتا کہ انتخابات جو ہے وہ کوئی لاسٹ ریزارٹ ہے اور دے ول برنگ فریڈم ٹو دا پیپل آف گلگت بلتستان، بٹ ایٹ لیسٹ کمپیریٹیولی بیکاز وی ہیو نو الٹرنیٹو ٹو انتخابات. تو اس لیے میں ان دو چیزوں کو کلیئر کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا پہ تو یہی بات چھائی ہوئی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر دیا اور انتخاب کیوں ہو رہے ہیں، بوتھ آر پولیٹیکلی انکریکٹ اور بوتھ شوڈ بی چیلنج. اور اس سے انڈین میڈیا کو یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ دے آر ہائیلی مس گائیڈیڈ اینڈ مس انفارمڈ. آئی واز ریئلی شاکڈ ویئر دے گیٹ دیئر انفارمیشن. اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وٹ کائنڈ آف پیپل آر دیئر ان دا فیلڈ اور فیڈنگ دیم، کہ جب اتنی بڑی ہیڈ لائنز کے اندر اس طرح کی آپ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں ڈرا بیکس اور بہت بڑے لوپ ہوز. یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا. تو بات یہ تھی، اگر یہ سائیڈ نوٹ ہے تو اصل ڈسکشن پھر کتنی لمبی ہوگی. تو یہ بات یہ تھی کہ جو گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی نا جی ہسٹوریکل، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو اس کا اصل پرابلم ہے وہ اگر آپ 1947 سے دیکھیں، جب مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں یہ پرابلم شروع ہوا، تو اس سے اس پرسپیکٹیو میں اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا کلیم اس حوالے سے بنتا ہے کہ اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ نے جو کلیئرلی اسٹیبلش کیا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اس پہ آپ دیکھیں بہت بڑا ڈیبیٹ 2007 میں یورپین پارلیمنٹ میں اور ایون فارن کنٹریز میں بھی ہوا تھا، جہاں پہ کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا ایک خط بطور ثبوت پیش کیا گیا، اور برٹش آرکائیوز مہاراجہ ہری سنگھ نے جو خط لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا اور اس نے جو جواب میں لکھا، تو جب یہ مسئلہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو یہ بہرحال طے تھا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. لیکن اس وقت جو حالات وہاں پہ شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں جو ظاہر ہے پوری ریاست کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ مار داڑ شروع ہو گئی اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اس کا امپیکٹ وہاں بھی تھا. لیکن وہاں پہ پلس امپیکٹ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک انگریز فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہوا، جس کو آپ میجر براؤن کہتے ہیں، جس کو کسی طریقے سے انوالو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے گلگت بلتستان میں پاکستان کا ایک پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ بٹھا دیا گیا، اور آگے چل کے 1949 میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک معاہدہ کیا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کا انتظام کریں گے، جو کہ دونوں کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی، نہ تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا کوئی لینا دینا تھا اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے ساتھ. اینڈ آئی کین ٹیل یو فار فیکٹ کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے کسی ریپرزینٹیو نے کبھی قدم تک نہیں رکھا تھا آن دی ٹیریٹوریز آف گلگت بلتستان وداؤٹ ایون پوٹنگ دیئر فٹ دیئر، وداؤٹ کمیونیکیٹنگ ود اینی باڈی. انہوں نے وہاں بیٹھ کے معاہدہ کر لیا جی کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ حصہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان اس کو دیکھے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس کا ایک حصہ تو ادھر چلا گیا وداؤٹ اینی لیجیٹیمیسی. اس کے بعد 1963 میں پاکستان نے کوئی اراؤنڈ 5000 اسکوائر کلومیٹر ایریا جو ہے وہ چین کو گفٹ کر دیا، ایک پوری ویلی اور اس سے جو ہے ملکہ علاقے. اور 1974 تک وہاں پہ جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں حکومت کیا کون کر رہا ہے. FCR جس کو آپ کہتے ہیں فرنٹیئر کرائم ریگولیشن
ایک کالا قانون جس کو وہاں کے لوگ مانتے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی دنیا کہتی ہے، اس کے تحت اس کو چلایا جاتا رہا. تو 74 میں جا کے تو وہ بھی سٹیٹس اس کا جو تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں ختم کر کے تو اس کو ٹوٹلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈائریکٹ کالونی کی شکل دے دی گئی، چونکہ دیر واز نو لیجیٹیمیٹ اور لیگل ریلیشن شپ بٹوین دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گلگت بلتستان کی ٹیریٹوری. تو وہ سلسلہ 99 تک چلتا رہا. 99 کے بعد جا کے تو جب وہاں پہ ڈیموکریٹک اسٹرگل شروع ہوئی، کچھ انٹرنیشنل پریشر ہوا باہر سے بھی، تو وہ پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا اس میں چینج کر کے کہا جی کہ ہم آپ کو حقوق دیتے ہیں، جس میں انہوں نے پہلے گلگت بلتستان کونسل بنائی، پھر لیجسلیٹو کونسل بنائی، پھر 2009 میں جا کے وہاں پہ کہا کہ جی یہ ایک پروونس کی طرح ٹیمپریریلی ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر 2018 میں اس میں دوبارہ چینج کر کے تو اب تیسری بار آ کے تو چینج کی بات ہوئی. یہ تو میں نے آپ کو لیگلی بتایا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ جب چین کا جو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا، آپ نے اسٹریٹجی کی کہا ہے تو اس کی میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں موسٹ امپارٹنٹ اسٹریٹجیکلی اگر کوئی ایریا ہے تو وہ گلگت بلتستان ہے. اب اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں ہے، اس میں ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آڈینس میں سے بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ اس حوالے سے کہ اس کی جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، ایک طرف تو افغانستان جہاں سے تاجکستان سے ہوتا ہوا پورا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ اس کے ذریعے جڑ سکتا ہے، دوسری طرف سے چین کا جو شن جیانگ آٹونومس ریجن ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرے سے جو ہے ساؤتھ کی طرف جموں کشمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، لداخ اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس طرف سے جو ہے وہ پاکستان جس کا خیبر پختونخوا وغیرہ. تو اگر آپ اس کے نقشے پہ دیکھیں تو یو ول بی امیزڈ کہ کیوں یہ علاقہ جو ہے رائٹ فرام انگریزوں کے دور سے جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا رہا کہ انگریزوں کو اس پہ لیز پہ لینا پڑا، اور اس کی جو امپارٹنس ہے. لیکن جو آج کی امپارٹنس ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گلگت بلتستان نہیں ہے اس شکل میں تو چین ہیز نو ایکسیس ٹو گوادر اینڈ فار دیٹ پرپز ٹو پاکستان. اور یہ سارا سی پیک اور یہ جو انٹرنیشنلی روڈ بیلٹ کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں جو امپارٹنٹ چیز آپ دیکھیں گے چین اب جو اپنے ویسٹرن ایریاز کو ڈیولپ کر رہا ہے تو اس میں یہ جو آٹونومس ریجن ہے شن جیانگ اور اس کے علاقے ہیں، یہاں سے گوادر تک 2500 کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹل ڈسٹینس اگر آپ سی پیک کے ذریعے گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے گوادر جائیں گے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف سے جائیں گے جو اگر یہ ان کے پاس نہ ہو تو یہ تقریباً 5000 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے پیسیفک اوشن میں جا کے. تو اس میں جو چین کی بزنس ہے، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس میں صرف ٹرکنگ کا اگر آپ حساب لگا لیں تو بلینز آف ڈالر جو ہے وہ چین دیکھ رہا ہے اپنی بچت کا. ایک 52 سے زائد ممالک میں ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے انکلوڈنگ اوشن، اور یہ عربک کنٹریز اور سینٹرل ایشیا اور جو ہے ایون یورپ تک اس کی ڈائریکٹ ایکسیس بنتی ہے. اس کے بعد آپ ریسورسز تک ایکسیس دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے جو ڈپازٹس ہیں سینٹرل ایشیا میں اس تک ایکسیس جو ہے اس کے ذریعے واخان اور افغانستان اور خود گلگت بلتستان کے اندر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو منرلز ہیں، کوپر ہے، گولڈ ہے، یہ سارے ڈپازٹس ہیں بلینز آف ڈالر کے ہیں. صرف بجلی جو ہے وہ تقریباً 25 بلین ڈالر کا جو اس کے اندر پوٹینشل ہے، جو گلیشیئرز ہیں اور واٹر ہے اور سنو کے ڈپازٹس ہیں، اور جو اس کی اہمیت ہے کہ پیک جو جس کے پاس گلگت بلتستان ہے وہ چین، انڈیا، افغانستان، تاجکستان اور جو ہے اس علاقے میں وہ اسٹریٹجکلی ایک بہت ہی ڈومینیٹنگ قسم کی حیثیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا پوائنٹ ٹو اسٹارٹ کہ گلگت بلتستان کی اس اہمیت کے پیش نظر کیوں اس پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کھینچا تانی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. تھینک یو سو مچ بشانی صاحب، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا کہ گلگت بلتستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے. اب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے چلتے چائنا چاہتا ہے کہ اس خطے کی جو لیگل پوزیشن ہے اس کو بھی پہلے ڈیفائن کر لیا جائے، اس کے بعد میں ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جی بی کو 5th پروونس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں،
اور ایک بہت بڑا طبقہ اس پر اعتراض اس بات کے لیے کر رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے جموں کشمیر پر 5th پروونس بنانے کے بعد میں اس کو ویکن کرتا ہے، انٹرنیشنلی کشمیر جو کیس ہے اس کو کمزور کرتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کے اندر آج بھی یہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے یا پھر سارے ایک ہی پیج پر ہیں؟ نہیں، جو اوپینین ڈیوائیڈڈ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جو ڈومینیٹنگ اوپینین اس وقت پریویل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر اب ہمارا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ان کی جو ہوپس تھی جموں کشمیر کے ساتھ یا جو بھی وہ خواہشات تھی اس پہ تھوڑا سا انہوں نے ریئلسٹک جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اب ہمیں نہیں مل سکتا. 2019 5 اگست کے جو ڈیسیجن ہے اس کے بعد پاکستان کے بہت ہی سنجیدہ سرکل جو ہیں اس کو ایک لاسٹ کیس سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہمیں فکر کرنی چاہیے گلگت بلتستان کی. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کہتے ہیں جی چائنا کا یہ ریزرویشن ہے کہ یہ لیگلائز علاقے نہیں ہیں، تو چائنا کو یہ بات تو بہت پہلے سے پتہ تھی، ظاہر ہے جب انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی گلگت بلتستان کے بارے میں، تو اس وقت چائنا نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا، چونکہ اس وقت چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے تعلقات میں یہ ٹرم نہیں آیا تھا جو بعد میں آیا. تو میں بھی کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں چینج آئی ہے اس کی وجہ سے چین کی یہ ضرورت ضرور بن گئی ہے کہ اس علاقے کی جو لیگل حیثیت ہے وہ طے کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مین کنسرن ہے وہ پاکستان کا ہے. پاکستان کے اندر اب یہ بات ایکسیپٹ کر لی گئی ہے کہ جموں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کس طرح بچائیں. پہلے وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کیسے لیں، اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح بچائیں. تو اس کو بچانے کا ظاہر ہے طریقہ جو ہے وہ سب سے شارٹ کٹ ان کے نزدیک یہی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا جائے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو لیٹسٹ میپ آیا ہے پاکستان کی طرف سے اس میں بھی اس کو پاکستان کی ٹیریٹوری جو ہے وہ شو کیا گیا، جو کلیئرلی جو پہلے نہیں تھا. پہلے وہ جب بھی شو کرتے تھے اس کو ڈسپیوٹڈ شو کرتے تھے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے کہ کاپی کیٹ کر رہا ہے جو انڈین طرف سے ہوتا جا رہا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے کہ جی آپ نے یونین ٹیریٹوری بنا لی تو ہم بھی اس کو صوبہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ سٹیپس لے رہے ہیں. تو اس میں بڑا فیکٹر جو ہے وہ پاکستان ہے. دوسرے نمبر پہ چائنا بھی ڈیفینیٹلی ہے، چونکہ چائنا کا دیکھیں جی وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے $62 بلین، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ از ناٹ جسٹ دیٹ $62 بلین از نتھنگ. وہ چین ویسے بھی واپس لے رہا ہے ایز کمپنسیشن ٹو دیئر ورکرز انجینئرز، انہی کی کمپنیاں جو ہیں وہ وہی پیسہ جو ہے وہ ٹھیکیداری میں واپس لے کے چین جا رہے ہیں. دیٹس ناٹ دا بگ ڈیل. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلینز آف ڈالر کے دروازے کھل رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا میں اتنا اسٹرانگ قسم کا سٹینڈ لیا گیا ہے. پہلے اس طرح کا آلدو کہ یہ سٹینڈ ہی ہے، مطلب ہے اس میں پریکٹیکلی انڈیا نے اب تک کیا کچھ نہیں، لیکن ایک سٹرانگ سٹینڈ ہے کہ جی گلگت بلتستان ہمارا ایریا ہے اور ہم اس کو لیں گے. اب یہ تو بالکل ایک الگ بحث ہے کہ لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن جب آپ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں اتنے بڑی ایک امپارٹنٹ جگہ کے بارے میں جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو وہ پھر ان دونوں کے لیے چین اور پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس خطے میں یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے انڈیا، چائنا اور پاکستان، اس میں یہ کلیئر ہے کہ چین اور پاکستان جو ہیں وہ ان کی 100% انڈرسٹینڈنگ ہے آن ایوری سنگل جو ہے وہ پوائنٹ. تو اس میں ظاہر ہے کہ چین یہ جس طرح باقی علاقے گریب کر رہا ہے 37 اسکوائر کلومیٹر تک کا ایریا اس وقت جو ہے وہ چین کے پاس ہے، تو اسی طرح چین کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی ہے کہ وہ تھرو پاکستان گلگت بلتستان کا یہ چیپٹر کلوز کرے، اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چین کی اس علاقے پہ کنٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں ایسا ہی ہے جیسا خود چین کے پاس ہے. جی بشامی صاحب، ایک دو سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بریف میں جواب دیجیے گا.
बहुत सारे एक्साइल्ड लीडर्स हैं गिलगित बल्टिस्तान के पीओके से, जिस खित्ते को आप आज़ाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं। हमारे व्यूअर्स शो देखने वाले पाकिस्तान से भी हैं, जस्ट टू बी क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे एक्साइल लीडर्स हैं जो बाहर बैठे हैं और वो मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि आप आएं और हमें लिबरेट करें पाकिस्तानी रूल से। इंडियन मीडिया के अंदर इन दिनों इस बात को प्ले अप किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वहां की जो अवाम है वो क्या चाहते हैं, हमें वो बताएं। क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, सेल्फ रूल चाहते हैं, या हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं? 100% आबादी तकरीबन वहां पे मुसलमानों की ही है। नहीं, जो आप लीडरों की बात और मीडिया की कर रहे हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि मीडिया जो है वो हैवीली मिसगाइडेड किस्म का वर्जन दे रहा है स्पेसिफिकली इस दिस इशू पे। रहा सवाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो 3 ओपिनियन है वहां पे एंड वेरी क्लियरली हैं, और तीनों एक्सप्रेस हो रही हैं। चौथी पांचवी भी होगी, लेकिन जो एक्सप्रेस हो रही हैं बड़ी मौसर तरीके से फील्ड में। एक ओपिनियन ये है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हम हैं ही पाकिस्तानी, तो हमें पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, और हमने ये इलाका लिया उस वक्त 47 में इसलिए था कि ये हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते। एक वर्शन ये है। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं जी कि हमें जो है वो हमारा अपना हक दिया जाए, क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया से भी हमारा लाजमी तौर पे ताल्लुक है, हिस्टोरिकली, कल्चरली, एवरी तरीके से, लेकिन ये इलाका जो है हमारा है और इसके जो वसाइल हैं, हुकूमत है, ये इख्तियार है, ये हमें दे दिया जाए बिल्कुल क्लियरली। ये एक कंसिडरेबल ओपिनियन है जिसको दबाया जा रहा है। और आपको याद होगा कि इन्होंने जो फैक्टर्स बयान किए कि हम गिलगित बल्तिस्तान का फ्यूचर क्यों तय करना चाहते हैं, उसमें एक फैक्टर जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया वो ये भी दिया कि वहां पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो पैदा हो रही है, जिसकी तरफ से हमें खतरा है। उससे मुराद यही लोग हैं जो वहां पे असल धरती के लोग हैं और वो अपनी धरती के वसाइल की इस तरह की बंदर बांट और लूट खसूट के खिलाफ हैं। तीसरे वो लोग हैं जो के तादाद में कम होंगे लेकिन कंसिडरेबल तादाद उनकी भी है, वो हैं जो कहते हैं जी कि हम जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोग रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने का मतलब ये है कि हमारे फ्यूचर का कोई भी फैसला रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करके नहीं किया जा सकता। जिसका दूसरा मतलब ये है कि आप जब भी कोई डिसीजन करें, हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सबको मिला के जो 84,500 मरबा मील इलाका है वो जो है ये डिसीजन करें। ये 3 तरह के लोग हैं। अब इनमें से 2 तरह के लोगों पे जो है वो परसिक्यूट हो रहे हैं, जेलों में भी बहुत सारे लोग हैं, लोगों को 50-50 साल की सजा भी हुई है अंडर डिफरेंट जो प्रीटेक्स्ट, लेकिन बेसिकली उसके अंदर असल वजह ये है कि वो इस तरह की आवाज़ें वहाँ पे उठ रही है। वहाँ पे इस तरह की आवाज़ें भी हैं जो ये कहते हैं कि जी ये हमारे वसाइल जो हैं वो बुरे तरीके से लूटे जा रहे हैं, जिसकी वो मिसालें दे रहे हैं, डैम्स और इस तरह की सारी चीज़ें। उस वजह से भी कुछ लोग जेलों में हैं। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इन चीज़ों की तो खुद पाकिस्तान भी तरदीद करने की पोजीशन में नहीं है, चूँकि ये एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, आप जिनकी तरदीद कर ही नहीं सकते। लेकिन ये 3 ओपिनियंस वहाँ पे मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि हम अगर बहुत बड़ी गलती करेंगे कि हम कोई एक ओपिनियन को लेके तो तज्जिया करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का फ्यूचर क्या होगा या उसके अंदर क्या प्रीवेलिंग सिचुएशन है, चूँकि इज़ वेरी मिसगाइडिंग टू से कि नहीं जी सारे लोग प्रो इंडियन हैं या सारे प्रो पाकिस्तानी हैं या सारे प्रो इंडिपेंडेंस हैं। ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियंस वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ ओपिनियन को स्टेट ऑपरेशन की वजह से दबाया जा रहा है, जिसकी हेल्प की जरूरत है, जिनको इसमें जो है असिस्टेंस की जरूरत है। आप अगर एक कश्मीरी लीडर होते तो आप कैसे रिएक्ट करते गिलगित बल्टिस्तान को, जब पाकिस्तान अपना 5th प्रोविंस बनाने जा रहा है? बहुत सारी आवाज़ें हैं हमारे तरफ भी कश्मीर में जो इसे एक डिस्प्यूटेड एरिया मानती हैं। If you were one of them, how would you feel and how would you react? Well, I may not be the leader, but I am one of them. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखें, पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो इसको सूबा बनाए किसी भी तरीके से। मतलब ये है कि इवन एज ए पाकिस्तानी आप किसी सेंसेबल आदमी से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एसेंस ये है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को उस वक्त तक नहीं छेड़ सकते जब तक आप कश्मीर इशू के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं करते, क्योंकि ये एक डीप किस्म का कंट्राडिक्शन है खुद आपके अपने स्टैंड में।
تیسری چیز یہ ہے کہ میں ایز اے لیڈر اگر وہاں ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ فیصلہ یہاں کے عوام نے کرنا ہے. جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں 28,000 مربع میل پہ آباد جو لوگ ہیں 1.8 ملین یا 1.9 ملین اکارڈنگ ٹو 2015-16 جو سینسس ہے, تو ان لوگوں کی ٹوٹلی ایک فری انکنڈیشنل جو ہے وہ اوپینین کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور ان کو ہر آپشن دیا جائے. جیسے کہ یہ 3 آپشن میں نے آپ کو بتائے, تو یہ آپشن دے کے اگر وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ طے کیا جائے کہ یہاں کے لوگوں کا فیوچر کیا ہونا چاہیے, تو وہی ایک ویلڈ ڈیسیجن ہے. یہ اس طرح جا کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ جو پاکستان ملیٹری چیف ہیں انہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس بلایا تمام سیاسی پارٹیوں کا کہ ہم گلگت بلتستان کے فیوچر کے بارے میں ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ, چونکہ یہ وہاں کے عوام کا فیصلہ ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ان کو کسی نے کنسلٹ کیا. تو آپ جا کے پاکستان میں بیٹھ کے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو یا ملیٹری کوئی انیشیٹو ہو, اس کے تھرو اگر وہاں کے لوگوں کا ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے وہ ڈیسیجن ہو جائے, صوبہ بن جائے. لیکن صوبہ تو کالات ریاست جو ہے 1948 میں آپ نے اسی طریقے سے بنا دی تھی, تو وہ آج تک جو ہے وہ ریاست نہیں بن سکی, بلکہ وہ آپ کے لیے ایک آپ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. تو یہی کام جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہوگا اگر آپ لوگوں کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر ڈیموکریٹک پروسیس کو بائی پاس کر کے اپنے ساتھ ملائیں گے, وہ کسی شکل میں بھی ملائیں. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں یہ سب بتایا کہ وہاں صورتحال ایکچوئل میں ہے کیا.